بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، کیریئر کونسلر، لائف کوچ، گائیڈ، موٹیویشنل اینڈ انسپریشنل اسپیکر، ماسٹر ٹرینر اکیڈمک اینڈ مینجمنٹ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور کمنٹس بھی کریں گے۔ آج ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ اکثر لوگوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ ٹیم ورک کا ہم ذکر کرتے ہیں، ٹیم ورک کی کارکردگی جو ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، یا اچھی ٹیم جو ہے اس کو کیسے سلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اس ویڈیو میں دو اس کے پہلوؤں کی بات کروں گا، اور ایک 12C اسٹریٹجی ہے یا 12 کیز آف ٹیم بلڈنگ ہے، اور دوسرا ہائرنگ اینڈ فائرنگ آف دی ٹیم ممبرز ہے۔ اس میں چونکہ ایک بڑا سادہ فارمولہ، بڑا اہم فارمولہ ہے، ای یعنی افیکٹونیس جو ٹیم کی ہے وہ ہوتی ہے برابر P/PC۔ پی سے مراد ہے پروڈکشن یعنی اس کی پروفیشنسی، اور PC سے مراد ہے کہ آپ کی جو پروڈکشن کیپیسٹی۔ تو پروڈکشن کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے یا پروفیشنسی کو بڑھانے کے لیے یا ٹیم کو افیکٹو بنانے کے لیے 12 کیز جو ہیں ان کا لوگ ذکر کرتے ہیں۔ پہلے ان 12 کیز کی میں بات کروں گا، اس کے بعد ہائرنگ اور فائرنگ پہ بات ہوگی۔ کیونکہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں، اور یہ میرا بھی خیال ہے، کہ کسی بھی ادارے کے کامیابی یا ناکامی کے انحصار جو ہے اس کی جو ٹیم کے ممبر ہوتے ہیں ان کی قابلیت اور ان کی کارکردگی پہ ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم انہی پہلوؤں پہ بات کریں گے، ان کی خصوصیات کا ذکر کریں گے، 12C یعنی 12 کیز آف سکسیس، اور جس کے بعد یہ ٹیم میں جو خوبیاں، ٹیم کے ممبروں میں جو خوبیاں ہوں گی ان کو ہم فائر کریں گے، اور جن میں یہ خوبیاں نہیں ہوں گی، جن خوبیاں ہوں گی ان کو ہم ہائر کریں گے، جن میں یہ خوبیاں نہیں ہوں ان کو فائر کریں گے۔ تو اس طریقے سے جو ٹیم واضح وجود میں آئے گی، اس کی پروفیشنسی انشاءاللہ اور اس کی افیکٹونیس جو ہے وہ جو آپ کی خواہشات کے مطابق ہوگی۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے اصل ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ اس میں آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ یہ 12 سیز آف ٹیم بلڈنگ یا 12 کیز آف سکسیس جو ہے آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اس میں پہلی سی جو ہے وہ ہے کلیئر ایکسپیکٹیشن۔ جب آپ ٹیم بنائیں تو آپ کے ذہن میں کلیئر ایک پکچر ہونی چاہیے۔ دوسری سی جو ہے وہ ہے کانٹیکسٹ۔ اس کا کس ریفرنس کا حساب سے کس کام کے لیے آپ ٹیم بنا رہے ہیں، وہ کانٹیکسٹ آپ کے ذہن میں اچھے طریقے سے کلیئر ہونا چاہیے، کس سے کلیئر ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ کمٹمنٹ ہے، کہ آپ نے جو کچھ بھی کروانا ہے وہ آپ خود بھی اس میں کمیٹڈ ہوں، اور جو لوگ آپ ٹیم میں لیں گے، ٹیم ممبر بھی جو ہوں وہ بھی کمٹمنٹ شو کریں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ بتا رہی ہے کمپیٹنسی لیول، کہ وہ ہر بندہ اپنے فیلڈ کا ماسٹر ہو جو آپ نے لینا ہے ٹیم کے اندر۔ اور پانچویں سی ہمیں بتا رہی ہے وہ ہے ان کا جو ہے کریکٹر یا چارٹر۔ آپ اس کا ایک مینوفیسٹو جو ہے وہ ٹیم جب بنائیں تو ان کے سامنے بریف کریں اور ان کے کریکٹر سے اس کو کوریلیٹ کر دیں۔ چھٹی چیز جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ کنٹرول کرنا آپ نے، یعنی کوڈ آف کنڈکٹ اور کوڈ آف ایتھکس کو فالو کروانا ہے خود بھی اور ان کو سے بھی کروانا ہے۔ ساتویں سی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کولیبوریشن آپ نے کرنی ہے آپس میں، یعنی ٹیم ورک میں ٹیم ورک میں آئی نہیں ہوتا، آئی کی جگہ وہی ہوتا ہے، تو آپ نے سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ آٹھویں سی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے، کمیونیکیشن پراپر ہونی چاہیے۔ اور نویں کی ہمیں یہ بتا رہی ہے کریٹیونیس۔ اس میں کرٹیکل جو ہے ناولٹی اور کریٹیوٹی جو ہے وہ آنی ضروری ہے، یعنی نئے خیالات جو ہیں، نئے آئیڈیاز جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کو آپ اس میں شامل کریں تاکہ اس کی کارکردگی میں اضافہ ہو۔ اور 10ویں سی آپ کو بتا رہی ہے کانسیکوینسز، کہ جو بھی نتائج اس کے سامنے آپ کے آئیں گے ان کو آپ خود بھی قبول کیجیے گا اور اس سے سیکھیے گا، ممبر کو بھی سیکھنے کا موقع دیجیے گا۔ اور 11ویں کی ہمیں بتا رہی ہے کہ کوآرڈینیشن آپس میں ہونا چاہیے، یعنی آپ سارے ان فیز ہوں، آؤٹ آف فیز نہ ہوں۔ اور 12 کی جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ کلچرل چینج آپ نے لانا ہے، یعنی اوور آل چینج، کولیکٹیو چینج ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ پرسنل چینجز کی طرف آ جائیں۔ تو یہ 12 کیز جو ہیں اس کو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ 12 کیز جو ہیں یا آپ نے جو استعمال کر لی ہیں، یا آپ کی پروفیشنسی جو ہے وہ بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی۔ تو اس کا سادہ فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے ریشو نکالیں کہ ان لوگوں میں سے وی جو ہے وہ کتنے دفعہ استعمال ہوا ہے اور آئی کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ جو بھی کام کریں ان کے کام کی جو اسیسمنٹ ہو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے وی استعمال کیا ہے، کتنوں نے آئی استعمال کیا ہے۔ تو اس میں آئی اور وی جو ہے اس کی ریشو نکال کے اس کا جو بھی جواب آئے گا پرسنٹیج میں، وہ 12 سی جو ہے وہ آپ کی کارکردگی جو ہے وہ آپ کی کارکردگی جو ہے وہ اس میں امپرومنٹ ہوئی ہے یا کارکردگی بلڈ اپ ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ آ رہا ہے
کہ لوگ جو ہیں ٹیم ممبر جو ہیں کن کن کو آپ نے لینا ہے، یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آ جائے گی، پھر خط لفظ میں بیان کرتا ہوں میں۔ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے مکمل ہو رہی ہے، یہ سلائیڈ جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ کون سے ممبر ہیں جن کو آپ نے یہ 7 کنسٹرکٹیو ٹیم ممبر رولز، کہ وہ لوگ جو ہیں جن کو آپ نے ہائر کرنا ہے، جو ٹیم کی کارکردگی میں اضافہ کریں گے۔ وہ 7 لوگ کون کون سے ہوں گے؟ ایسے لوگ جو معلومات سے بھرپور ہوں، یعنی ان کے پاس ہر قسم کی معلومات ہوں، اس کام کے لیے چنا گیا ہے، ان کا نالج اپڈیٹڈ ہو۔ اس کے بعد مختلف جو رائے رکھتے ہوں، یعنی وہ اپنی یونیکنیس جو ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہوں۔ اور تیسری خوبی ان میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ وضاحت کرنے والے ہوں، جب آپ ان سے کوئی چیز پوچھی جائے تو اس کو ڈیٹیل جو ہے وہ آنسر رسپونڈ کریں۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ نقاد اور لیڈرشپ سے خوبیوں سے یعنی رہنما قسم کے لوگ ہوں، اور نقاد تنقید کرنا جانتے ہوں، تنقید سہنا بھی جانتے ہوں، کرنا بھی جانتے ہوں۔ اور پانچویں خوبی ان میں یہ ہونی چاہیے کہ ان کا خود بھی اپنا حوصلہ بھی بڑھائے رکھیں اور لوگوں کا بھی حوصلہ بڑھاتے رہیں۔ اور چھٹی خوبی ان میں یہ ہونی چاہیے کہ کام جو ان کو دیا گیا ہے اس کے نوعیت کو سمجھنے والے ہوں، یعنی جس کا کام اسی کو ساجے والا جو ہے، اس محاورے پہ خود بھی عمل کریں، لوگوں سے بھی کروائیں۔ اور ساتویں اور آخر خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ تحقیقی ذہن رکھنے والے ہوں۔ تو یہ 7 خوبیاں جو ہیں یہ میں نے جو سلائیڈ آپ کے سامنے آئی ہے اس میں بیان کی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو آپ رکھیں گے تو پھر آپ کو جو ہے ٹیم جو ہے اس کی کارکردگی 12C کے ساتھ بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے ایک سلائیڈ آئے گی جو اس کی الٹ ہوگی کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ اگر ٹیم میں، پہلے تو بات آپ نے ان کو رکھنا ہی نہیں، اگر رکھے گئے ہیں کسی طریقے سے تو ان کو آپ نے جتنی جلدی ممکن ہو فائر کر دینا ہے۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں، وہ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے مکمل آئی ہے۔ وہ ہیں سب سے پہلے جو لوگ، ایسے لوگ جو کہانی باز ہیں، خود بھی کہانیاں سناتے ہیں، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اور پٹ ان کی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ دوسرے ایسے لوگ جو آپ کا جو ماحول ہے اس کو برباد کرتے ہیں، گپے لگانے میں یا ایکسٹرا چیزیں بیان کرنے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یا ایسے لوگ تیسرے نمبر پہ جو ہے نظر آ رہا ہے جو اپنی شناخت کے بھوکے ہوں، یعنی اپنی کارکردگی، اپنا نام لینے کی خاطر وہ اپنا جو ہے کام اچھے طریقے سے کریں، دوسروں کے کام میں رکاوٹ ڈالیں، ان کو بھی آپ نے نہیں رکھنا۔ اور چوتھے اور ایسی قسم کے لوگ جو نمائش کے شوقین ہوں، کہ یعنی انعاموں کے بھوکے ہوں، تعریف کے بھوکے ہوں، خوشامد کے بھوکے ہوں، یہ لوگ جو ہیں وہ ٹیم میں برگزی ہونی چاہیے، ورنہ یہ ٹیم کا بیڑا گرک کر دیں گے۔ اور پانچویں نمبر پہ جو لوگ ہیں، اکثر لوگ جو ہیں، جب ایسے لوگ جو ان کو کام اگر آتا بھی ہوگا ان کو تھوڑا سا بھی کچھ کہیں تو وہ بائیکاٹ کی دھمکی دے دیتے ہیں، اور بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دینے سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی ان پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخر پہ جو ہے چھٹا نمبر جو ہے، جو ایجیٹیشن کرنے والے، اسٹرائک کرنے والے یا ان کا ساتھ دینے والے ہوں، وہ بھی ٹیم میں نہیں ہونے چاہیے۔ اور ایسے لوگ آخر پہ جو ہے وہ ٹیم میں نہیں ہونے چاہیے جو مسئلے کو سلجھانے کی بجائے الجھائیں۔ تو اگر ایسے لوگ آ گئے ہیں، پہلے تو بات ان کو آپ نے لینا ہی نہیں، اگر آ گئے ہیں تو ان کو آپ نے فائر کر دینا ہے۔ تو یہ اگر 7 لوگ جو ہیں آپ فائر کریں گے، اور یہ آخری 7 لوگ جو ہیں ان کو آپ فائر کریں گے، 12 C's کو فالو کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی جو ٹیم ہے اس کی افیکٹونیس یا کارکردگی یا پروفیشنسی جو وہ بڑھے گی، کیونکہ آپ نے اپنی پروڈکشن یا پروفیشنسی کیپیسٹی جو ہے اس کو 12 C's اور ہائرنگ فائرنگ سے بڑھا لیا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو پہلے سے زیادہ لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے چینل کو، مجھے آپ کے رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔